السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 17، سلسلہ وار مضمون یتیموں کا خیال رکھنے کا۔ عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی اور عبد المطلب کے گھر لے گئے اور کہا، محمد تمہارا کون سا سامان ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بتائے، اپنا بستر بتایا، اپنا جھولا بتایا، اور پھر ابو طالب حضور کی انگلی پکڑ کر اور سامان اٹھا کر سیدھے اپنے گھر پر آئے۔ ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ ابو طالب نے کہا، اے فاطمہ بنت اسد، میں ایک یتیم لڑکا لایا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا، محمد کے بارے میں مجھے کہتے ہو، یہ یتیم نہیں ہے، یہ میرے سارے بچوں سے زیادہ مجھے افضل معلوم ہوتا ہے۔ اپنے سینے سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، میرے لیے کھانا پکاتی تھی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، مجھے نہلاتی تھی، میرے بالوں میں تیل لگاتی تھی، خوشبو لگاتی تھی اور مجھے بہت پیار دیتی تھی۔ یہ فاطمہ بنت اسد۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ فاطمہ بنت اسد مسلمان ہو گئی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ جب مدینہ منورہ پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میری ماں آ رہی ہے۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارتے تھے، میری ماں، میری ماں۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب ان کا مکان بنایا گیا مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شادی ہو چکی تھی جب ہجرت کر کے پہنچے تھے، لیکن حضور کبھی کبھی پیار میں وہاں چلے جاتے تھے، رات وہاں گزارتے تھے۔ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور سب صحابہ کے ساتھ نے کہا، یہ میری ماں نے میرے یتیم پنے میں میری بہت خدمت کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر اور حضرت اسامہ ان لوگوں سے کہا، میری ماں کے لیے قبر کھودو، میری ماں کے لیے قبر کھودو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھدوائی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خود حضور نے بھی قبر کھودی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھود کر 2 کام کیے حضور نے جو بالکل نرالے تھے۔ ایک تو یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا اور کہا، میرے اس کرتے میں میری ماں کو کفن دو تاکہ میری ماں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو کفن پہن، جنت میں اللہ استبرق اور سندس اور جنت کے کپڑے اللہ پہنائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹے، یہ روایتوں میں خود قبر میں لیٹے اتر کر صحابہ نے کہا، آپ نے یہ 2 کام بڑے عجیب کیے ہیں، کبھی بھی ہم نے دیکھے نہیں، یہ کام کبھی دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا، میری ماں پر اللہ رحم کرے، اس نے میری بڑی خدمت کی تھی، میں یتیم تھا لیکن مجھے یتیم پنا محسوس نہیں ہوا، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہو۔ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھی، مجھے پہلے کھلاتی تھی، اپنے بچوں کو بعد میں نہلاتی تھی، مجھے پہلے نہلاتی تھی۔ اور یہ 2 کام جو میں نے کیے ہیں، ایک تو کپڑا دیا تاکہ جنت کا کپڑا اللہ اسے پہنائے، اور میں اس کے قبر میں لیٹا اس وجہ سے تاکہ قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہ تھی فاطمہ بنت اسد۔ یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے، اب تو نبوت بھی مل گئی، شادیاں بھی ہونے لگی، اسلام عروج پر بھی آنے لگا، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ یہ پوری تفسیر امام طبرانی نے بھی لکھی ہے اور ابن حبان نے بھی لکھی ہے، اور کئی تفسیر کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے یتیموں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار کہتے تھے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، اب تک
مجھے وہ دن یاد ہے میرے بچپن کے، 8 سال کی عمر میں بچہ یاد رکھتا ہے چیزوں کو، اور حضور بہت روتے تھے. کتنا پسند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فاطمہ نام. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام بھی اسی وجہ سے حضور نے رکھا کہ فاطمہ بنت اسد کا نام حضور کے ذہن میں تھا، اسی وجہ سے فاطمہ رکھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے یہ مضمون جو چل رہا ہے اس کا خوب خیال کیجئے، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، اللہ آپ کی نسلوں کو چمکائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کی خیر خبر رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر ابن حبان میں دیکھ لی جائے اور امام طبرانی میں دیکھ لی جائے.